صلوات محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. انی اذن لفی ضلال مبین. انی آمنت بربکم فاسمعون. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة إلى العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.
وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في خلقه أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أقصر نارا فإذا أنتم منه تؤخذون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر بلندتر نعرے صلوات محمد. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر
مرحومہ ثروت سلطانہ بنت محمد عبد الحی کی رکوع سال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. پہنچے یہ نظمیوں شہ ذیشاں کے سامنے جس طرح پائے سلیمان، جس طرح پائے ہر دام سکینہ لاتی تھی، تسکین کے واسطے خالی کٹورے اصغرے، خالی کٹورے اصغرے رو کر بہن سے کہتے تھے حضرات یہ روز قتل ہم ذبح ہوں گے عصر کو، ہم ذبح ہوں گے عصر کو، ذبح حلال میں تو یہ حکم رسول ہو، حیوان کا خون بہاؤنا حیوان کے سامنے، واہ حسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی پیاسے حسین پیاسے حسین رکھ لے اٹھا کے سر پا ادب سے یہ چاہیے مصحف جب آپ صاحب ایمان کے سامنے نیچے سر حسین ہو اور تخت پر یزید پھیلائے پاؤں بیٹھا ہو، پھیلائے پاؤں بیٹھا ہو، قرآن کے سامنے پہنچے یہ نظمیوں سے. صلوات. جناب ہے بلخیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواہ ہے یہ کس کی جناب ہے، شان خدایا ہے یہ
کس کی جناب ہے دہلیزاں، اسما ہے یہ کس کی جناب ہے، کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے، بیٹھا ہے عرش سائے میں کس، بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ کے بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہرا اماں نہ اتنا رو، غلاموں پر رحم کھاؤ، نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ، ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا، ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا، نانا کے بعد آئے یہ بے قدر ہم ہوئے، سب ایک طرف حضور کے بھی سب ایک طرف حضور کے بھی پیار کم ہوئے، آخر وفورے گریہ سے عاجز ہوئے عرب، حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے، سب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب، یا سیدہ تمہاری رہی، یا سیدہ تمہاری رہی ہے، کھانے کا کوئی وقت نہ، سونے کا وقت ہے، جو وقت ہے وہ آپ کے رو، جو وقت ہے وہ آپ کے رو، باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر، منہ ڈھانپے رو رہی تھی اکیلی وہ خوشی دینے لگے پیامے، عرب شاہ بیروبر گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے پتا، گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے پتا، خوابوں میں موت ہوئے تو مر جاؤ یا علی، بابا کا سوگ لے کے کدھر بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا میری طرف سے اہل مدینے کو دو پیام، لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت ہے صبح و شام، دو چار دن تمہارے محلے میں ہے مقام، رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام، رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام، گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے، بابا سدھارے کام مجھے بابا سدھارے کام مجھے، کیا مدینے سے بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال، کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال، خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال، نیلا دھلا دیا کہ پریشان تھا ان کا حال، نیلا دھلا دیا کہ پریشان تھا ان کا حال، کرتے بھی دھوئے خود بھی کل تک کا دے چلی، سہرا نہ دیکھا ایک، سہرا نہ دیکھا
کے مان لے چلی پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا اپنے پرائے دوڑ کے ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی مورخ کے منہ پا مردے کے زہر مورخ کے منہ پا مردے کے زہر نب لپٹ گئی اے میری فاخا کش میری نادار اما جان اے میری بے دوا میری بیمار اما جان کعبے کی آبرو میری سردار اما جان اے میری صابرہ میری ناچار اما جان اے میری صابرہ میری ناچار اما جان نانا موئی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو اما جواب دو میری اما جواب دو میری اما جواب دو ننے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پر ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پا پہنچے وہ نیم جہاں حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی فغان حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی فغان اما غلام رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے محمد و آل محمد صلوات محمد والی محمد یہ کون سی مستورہ ہے کیا مانگ رہی ہے یہ کون سی مستورہ ہے کیا مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی دعا
مانگ رہی ہے افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین ہے جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے یہ کون سی مستورہ ہے. صلوات بر محمد والے محمد. فاتحہ. صلی علی محمد والے محمد. فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا چھاتی سے لگایا کبھی سینے سے لگایا بالائے جبیبوں سے لیے اور یہ سنایا لو پیاروں کے ہنگام جدائی کا بایا لو پیاروں کے ہنگام جدائی کا بایا اب تم سے جدا ہوتی بطول عذرا ہے یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے حیدر سے کہاں ان کو نہ پہنچے کوئی ایذا یہ ہے میرے پیارے کبھی ان کو نہ گھڑکنا اور آپ سے ایک عرض یہ اب کرتی ہے زہرا پڑھیو میرے لاشے پہ نماز ہے میرے مولا فرقت میں نہ ان دونوں کی تڑپائی یو صاحب بچوں کو میری قبر پہ تم لائیو صاحب بچوں کو میری قبر پہ تم لائیو صاحب نازک ہے مزاج ان کا یہ معلوم ہے مولا ہر بات میں بے ساختہ رو دیتا ہے چھوٹا ہے خوف الٹ جائے نہ سینے میں کلیجا تم اس کو میرے لاش پہ بھی رونے نہ دینا سب گود میں لے مرتبہ قرآن کا سمجھ کر گھڑ کے نہ کوئی اب اسے بن ماں کا سمجھ کر گھڑ کے نہ کوئی اب اسے بن ماں کا سمجھ کر یہ کہہ کے کیا بند درے حجرے اطہر سب خرد و کلان کے رونے لگے باہر آواز سنی کلمہ طیب کی برابر پھر کچھ نہ صدائی کہا سب نے رو کر رحلات ہوئی بس آج رسول عربی کی لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی القصہ وہ دن ماتم زہرا میں جو گزرا شب آئی کھلے گیسوں سے دن کو پرسا حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا معصومہ کے ایک ہاتھ میں جو زخم لگا تھا وہ دستے بطولہ
خمیدہ نظر آیا، یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کے جگر آیا، یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کے جگر آیا۔ نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا، زینب نے کہا ہاتھوں سے سر پیٹ کے اپنا، اماں کا میرے ہاتھ تو سیدھا کرو بابا، اماں کا میرے ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ وہ رو کے پکارے خمیدہ ہی رہے گا، وہ رو کے پکارے خمیدہ ہی رہے گا۔ تابوت میں پھر میتیں زہرا کو لٹا کر سب سے کہا لو بیویوں رخصت کرو آ کر، سب سے کہا لو بیویوں رخصت کرو آ کر۔ کہتے تھے علی فاطمہ کے لاشے سے یہ بات، بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملاقات، فرزندوں کی گردن سے جدا کیجئے اب ہاتھ، رخصت بھی ہو اب زندوں کا اور لاشے کا کیا ساتھ، چلنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں ہوتی، میت سے صدا آئی کہ سیری نہیں ہوتی، میت سے صدا آئی کہ سیری نہیں ہوتی۔ صاحب میرے بچوں کو چھڑاؤ نہ خدا را، صاحب میرے بچوں کو چھڑاؤ نہ خدا را، خاطر سے میری دیر کرو اور گوارا، خاطر سے میری دیر کرو اور گوارا۔ ہوئے گا میری روح پہ احسان تمہارا، بچوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں پیارا، بچوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں پیارا۔ معصوموں سے دم بھر میں بچھڑ جائے گی زہرا، پھر کاہے کو یوں سینے سے لپٹائے گی زہرا، پھر کاہے کو یوں سینے سے لپٹائے گی زہرا۔ حضرات ایک اعلان ہے، حسینی امام بارگاہ کی جانب سے یہ تمام حضرات کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ جو انگلش کی مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے وہ اس کے آن سائٹ بھی پروگرامز ہو رہے ہیں۔ اگر جن حضرات یا خواتین کو آنا چاہ رہے ہیں وہ آپ آن لائن جا کر اس کو رجسٹر کر لیں۔ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، تو اگر کسی کو آنا ہے یہاں پر ریگولر جو حسینی کے جو ایام اعزاء کی مجالس چل رہے ہیں، آپ وہ آن سائٹ جا کے اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ میں ادب و احترام سے حجت الاسلام مولانا سید محبوب مہدی عابدی الجنجفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور برون خوف روز میں صلوات محمد و آل محمد۔ حضرات آپ سے گزارش ہے اپنا جملہ مرحومین کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہداء راہ حق کے لیے، اور جن حضرات کا ابھی ریسنٹلی اس ہفتے کافی مومنین کا انتقال ہوا ہے ان سب کے لیے، اور بطور خاص یہ مجلس جن مرحومہ کے صلہ ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، مرحومہ ثروت سلطانہ بنت محمد عبدالحی، گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر صلہ ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صلوات. ذرا محترم، ہم نے زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے اور جس بات پر ہم اپنے علم کی بنیاد پر یقین رکھ سکتے ہیں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یا جنہیں ہم سن سکتے ہیں یا جنہیں ہم مس کر سکتے ہیں یا جسے ہم چکھ سکتے ہیں. یعنی وہ محسوسات جو ہیں انہی کی بنیاد پر ہم کسی شے کے بارے میں اپنا علم رکھتے ہیں اور اپنا فیصلہ کرتے ہیں. کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے تو اس کا رنگ مثلاً کیا ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی چھوٹی ہے، کتنی گرم ہے، کتنی نرم ہے وغیرہ. تو اس کا فیصلہ ہم محسوسات کے ذریعے سے کرتے ہیں یا معقولات کے ذریعے سے اس بیس پہ کرتے ہیں کہ کوئی بنیاد ہو کسی بات کی. اگر آپ یہاں اس وقت بیٹھے ہیں اس کمرے میں اور اس ہال میں اور کوئی شخص باہر کی آپ کو کوئی اطلاع دے جو آپ نے دیکھا نہیں، تو آپ فوری طور پر اس کو قبول نہیں کریں گے. اس کو قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ شرطیں ہیں، کچھ میزان ہے، کرائٹیریا ہے کہ کس بنا پر آپ کسی کی بات کو کہ جو آپ کو بتا رہا ہے کہ باہر یہ ہو رہا ہے اس کو قبول کر لیں. تو جب تک آپ کسی شے کو خود نہ دیکھ لیں یا کسی اعتبار سے اس کا ثبوت مہیا نہ ہو جائے آپ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. زندگی کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں وہ تو ہم نے دیکھی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں. بچے کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، اس کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا، اس کو بڑھاپے کی منزل میں جاتے ہوئے دیکھا، اس کو قبر تک اتار دیا، وہاں تک دیکھا. اس کے بعد کیا ہوا وہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اور جس نے بھی دیکھا اس نے آ کر ہمیں اطلاع نہیں دی کہ ہم وہاں گئے تھے تو ایسا ہوا تھا. انسان کی آنکھ بند ہوئی، ایک چیپٹر کلوز ہوا. اب اس کے بعد کی جتنی بھی خبریں ہیں وہ سب غیب کی خبریں ہیں، شہود کی خبریں نہیں ہیں. شہود کی منزل وہی ہے ہماری زندگی. ہم اسی زندگی کے تعلق سے کچھ بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں. زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے، جس کا انتقال ہو گیا وہ کہاں گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، کسی کے بارے میں کوئی شخص کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا. تو اب کیسے پتہ چلے کہ واقعی کوئی بات کی زندگی ہے بھی کہ نہیں؟ اور اگر بات کی زندگی ہے تو غیب کی خبر ہے. یہ خبر غیب ہمیں دے تو کون دے، اور ہم یقین کریں تو کس پہ یقین کریں؟ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک جنرل ہیومن ایشو ہے. اس لیے کہ جب آپ اگر مذہب کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کسی شخص سے گفتگو کریں تو آپ خدا کو
جسے آپ نے نہیں دیکھا ہے اسے ثابت کرنا پھر بھی آپ کے لیے آسان ہے. آپ کے لیے انبیاء کی نبوت بھی کسی حد تک آسان ہے ثابت کرنا. باقی مسائل جو مذہب کے ہیں آپ اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کو ثابت کرنا آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مطلق غیب ہے، بالکل غیب ہے، اور اس کے تعلق سے کسی طرح کے کوئی مینز آپ کے پاس ہے ہی نہیں سمجھنے کے، کوئی کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتا وہاں کی دنیا سے، تو پتہ کیسے چلے؟ تو بات وہی ہے. اگر عقلی طور پر ثابت کرنا ہے کہ بھئی کیا بعد میں کچھ ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی آج کی بحث نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی بحث ہے. آج کل کچھ ایتھیزم زیادہ پھیل رہا ہے اور اس میں اس طرح کی باتیں ایک دم آتی ہیں، تم کو کیا پتا مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. اور پھر وہ نہ صرف ہمارے نوجوان، اس میں ہمارے بڑے اور عقل مند اور صاحبان علم بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہاں اب ہم کیسے ثابت کریں، اب ہم کہہ دیں گے قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ٹھیک ہے، قرآن آپ کی کتاب ہے، آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ جانیں، آپ کا قرآن جانا ہے، آپ کی کتاب جانیں. سوال یہ کہ آپ اگر اس کو کیا سائنٹیفکلی ثابت کر سکتے ہیں؟ کہا بھائی سائنٹیفکلی تو ہم نہیں ثابت کر سکتے. اب نہیں ثابت کر سکتے تو کیسے ہوگا؟ تو خیر اس کے لیے چونکہ جو یعنی مباحث بہت پرانے مباحث ہیں اور بہت پہلے سے اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہی ہے، تو کسی نے اسی تعلق سے کہ کیا مرنے کے بعد واقعاً کوئی زندگی ہے، کیا کوئی حساب و کتاب ہے، کیا مرنے کے بعد ہم کسی تعلق سے اکاؤنٹیبل ہوں گے اپنے اعمال کے لیے، اس کو ہم عقلی طور پر کیسے ثابت کریں کسی ایسے شخص کے لیے کہ جو دین اور ایمان کو نہیں مانتا. تو اس کے لیے ایک روایت ہے جو میں شاید کبھی پڑھ چکا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایسے ایک شخص آتا ہے اور آ کر یہی سوال کرتا ہے. اس نے بہت سے اسکالر سے گفتگو کی اور کسی نے اس کو جواب نہیں دیا، اور بلکہ وہ ڈیبیٹ کرتا تھا اور سب کو شکست دے دیا کرتا تھا. تو بڑا اس کو کانفیڈنس تھا کہ میں ایسا سوال کرتا ہوں کہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ ثابت کرو کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے. تو کیا ضرورت ہے ہم کو یہ حرام و حلال پر گفتگو کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہم کو جزا و سزا پر گفتگو کرنے کی؟ جب زندگی بعد کی زندگی ثابت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ایسی کوئی بات کریں؟ یہ سب سے گفتگو کرتا تھا. تو کسی نے اس سے کہا کہ بھئی تم نے جن اسکالرز سے بات کی ہے ٹھیک ہے وہ اسکالرز ہیں، لیکن جو حقیقی اسلامی اسکالر ہے تم اس کے پاس نہیں گئے. اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہا چلو میں تم کو لے کر چلتا ہوں. اور وہ لے کے اسی کے پاس آیا جس کے پاس ہمیشہ اس طرح کے مسائل لے کر لوگ آیا کرتے تھے یا ان کے اجداد کے پاس آیا کرتے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام. کہا چلو چلتے ہیں. امام کے پاس آیا، جب گفتگو شروع ہوئی تو امام نے اس سے ایک ہی بات کہی کہ بھی دیکھو ٹھیک ہے اب ہماری تمہاری گفتگو اب شروع ہوگی، ڈیبیٹ شروع ہوگی، اور تم مناظرہ ہم سے کرنے آئے ہو اس بات پر کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے کہ نہیں ہے، کوئی زندگی اس مرنے کے بعد ہماری ہے کہ نہیں ہے، اس پر تم ہم سے گفتگو کرنے آئے ہو. مسئلہ نہیں ہے، ہم تم سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی عقل کتنا استعمال کر رہے ہو. تم عقل مند ہو، اسکالر ہو، انٹلیکچوئل ہو، فلاسفر ہو. اس نے کہا ہاں میں ہوں اور میں صاحب علم ہوں، انٹلیکچوئل ہوں. انہوں نے کہا دیکھو جو انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، عقل کا تقاضا ہے کسی بھی معاملے میں زیرو رسک لینا، زیرو رسک لینا. اب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ دیکھو جب ہم مناظرہ کریں گے، جب ہم ڈیبیٹ کریں گے تو ڈیبیٹ میں یا تو میں جیتوں گا یا تم جیتو گے. ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کیا، ڈیبیٹ کریں گے ہم تم سے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو میں تم سے جیت جاؤں گا یا تم مجھ سے جیت جاؤ گے. یعنی یا تو تم اپنا پوائنٹ آف ویو کو ثابت کر دو گے کہ بھئی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یا میں یہ ثابت کر دوں گا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. درست ہے، تیسری تو کوئی بات نہیں ہوگی. اس نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، میں ثابت کر دوں گا کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو تم ثابت کر دو گے کہ نہیں ہے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری ڈبیٹ چاہے جہاں ختم ہو، چاہے تم جیتو یا میں جیتوں، اصل میں ہی جیتوں گا، اس لیے کہ میں ون ون سچویشن میں ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ امام نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم جیت گئے مثلا، اور تم نے کہا کہ مرنے کے بعد کوئی بھی زندگی نہیں ہے، کوئی لائف نہیں ہے، چلو تم جیت گئے، تم نے ثابت کر دیا مثلا بفرض محال ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ تم نے ثابت کر دیا کہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب اگر زندگی نہیں ہے بعد میں، تو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے بحث کیوں کرنے آئے تھے؟ اس لیے کہ میرا کیا نقصان ہوا اگر بعد میں کوئی بھی زندگی نہیں ہے؟ جو تمہارا حال وہ میرا حال، زندگی نہیں ہے تو نہیں ہے، مر گئے سب مر گئے تو مر گئے، بات ختم ہو گئی۔ مجھے حق ہے تم سے پوچھنے کا کہ اگر میں جیت گیا اور میری بات صحیح نکلی کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے تو میں تو تیار ہوں، تم بتاؤ اگر عقل مند ہو تو زیرو رسک کی بنیاد پر تم نے کیا تیاری کیا وہاں کے لیے؟ توجہ ہے نا؟ کیا عقلی؟ اس نے کہا کہ میں نے آج تک اس انداز سے کسی کو بات کرتے بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا اب میں کیا ڈیبیٹ کروں؟ آپ نے تو شروع ہی میں ڈیبیٹ کے دروازے بند کر دیے۔ امام نے کہا بس یہ ہے، دیکھو باہر کی بات کی جو زندگی ہے نا، اتنے انبیاء آئے، تم ان کو نبی مانو یا نہ مانو، ہزاروں لوگ یہ کہتے ہوئے آئے کہ بھئی بعد میں ایک زندگی ہے اور تم کو جو ہے سزا بھی مل سکتی ہے، جزا بھی مل سکتی ہے، تم سے سوال و جواب ہوگا، تمہیں تیار رہنا ہے۔ اتنے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ تم کہہ رہو خطرہ نہیں، میں تو چلے جا رہا ہوں۔ جب تمہارے پاس دو راستے ہوں اور ایک راستے کے لیے کوئی بھی شخص ایون ان نون پرسن کہہ رہا ہے کہ یہاں مت جانا، وہاں خطرہ ہے، تو عقل مند کیا کرے گا؟ فوراً دوسرا راستہ لے گا، یا اس بحث میں آ جائے گا کہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ارے اس میں وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ایک وہ راستہ جو سیف راستہ اس کو لے لو، بات ختم ہو جائے۔ تو جب ایک اتنے انبیاء نے آ کر کہا، اتنے مذاہب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں ایک لائف ہے، تم کہہ رہے ہو نہیں ہے، تو تمہارے نہ کہنے سے اور اس پہ اڑ جانے سے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اور تم کس طرح اس رسک سے بچ رہے ہو کہ جو موجود تو ہے، اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے بعد کی زندگی، تم کہہ رہے ہو نہیں ہے۔ اگر نکلی تو کیا کرو گے تم؟ اور اگر نہیں نکلی زندگی بعد میں تو ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ ہم تمہاری طرح ختم، ہر چیز ختم، کیا مسئلہ؟ تو اس بات کو سن کر وہ قدموں پر گر گیا اور اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک صاحب عقل کو ضروری ہے کہ وہ ہر رزق سے خود کو محفوظ رکھے، اور اگر رزق سے محفوظ رکھنا ہے تو ضروری ہے کہ بعد کی زندگی کا انتظام انسان شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ تو یہ تو امام نے ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسے شخص سے گفتگو کی تھی کہ جو کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا، ورنہ قرآن ثابت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو قرآن ہی سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی عقل اور سائنس سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو اسی سے یہ ثابت ہے کہ خدا موجود ہے، اسی قرآن سے، اور اسی قرآن سے یہ ثابت ہے کہ پیغمبر اسلام اللہ کے نبی ہیں، اور اسی قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جتنے انبیاء آئے وہ سب اللہ کے انبیاء، اس قرآن سے ثابت ہے۔ اگر یہ اس قرآن کو تم رد کر سکو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے، لیکن اگر یہ قرآن تم اس کو رد نہیں کر سکو، اور اس نے چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھا دو، اس جیسا قرآن نہیں لا سکے، اچھا تو نہیں لا، ایک سورہ لے آؤ، نہیں لا، بلکہ 10 سورے پہلے کہا کہ 10 سورے لاؤ، نہیں لا سکے، اس کے بعد کہا چلو ایک سورہ لے آؤ، وہ نہیں لا سکے، اچھا بحدیث من مثلہ، ایک کوئی حدیث ہی جیسی، ایک کلام، ایک بات ہی، ایک آیت بھی نہیں کہا، حدیث کا مطلب ہے آیت کا ایک حصہ ہی اس جیسا لے آؤ۔ تو جب نہیں لا سکی، اور آج تک 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی نہیں لا سکا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور جب یہ اللہ کا کلام اور اللہ کا کلام ہونے کی حقانیت قرآن نے جس انداز سے پیش کی ہے، چیلنج کہ اس جیسا کوئی لے آؤ، تو بجائے اس جیسا لانے کے تم ان سے لڑنے چلے آئے، جنگ کرنے چلے آئے۔ یہ تمہارے جنگ کرنا قرآن کے مقابلے پر، اسلام کے مقابلے پر، اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے پاس عقلی دلیل موجود نہیں ہے۔ عقلی دلیل جن کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ جنگ پر اتر آتے ہیں، وہ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں، مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے، یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور روک دیں گے اور یہ نہیں کرنے دیں گے اور وہ نہیں کر دیں گے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا دھمکیاں،
یہ وہ لوگ دیتے ہیں جن کے پاس علمی دلیلیں نہیں ہوتی. ارے بھئی علمی دلیل تمہارے پاس ہو تو قرآن جیسا لا کے دکھاؤ نا. پورا قرآن نہیں, ایک سورہ لاؤ, ایک سورہ نہیں تو ایک آیت لاؤ. اور یہی دلیل اہل بیت کی حقانیت کی بھی ہے. ارے بھئی اہل بیت جیسے کسی کو لا کے تو دکھاؤ. سارے اہل بیت نہیں, کوئی ایک فرد لے آؤ. سارے افراد نہیں, ان میں سے کسی چھوٹے کو, جس کو تم چھوٹا مان رہو, علی اصغر جیسا لا کر دکھا دو. اور جب تم نہیں لا سکتے تو جیسے تم قرآن کا جواب نہیں لا سکے ایسے ہی تم اہل بیت کا جواب نہیں لا سکتے. لیکن جیسے قرآن کا جواب نہ لانے والے مقابلے پر تلوار لے کر آ گئے, ایسے ہی اہل بیت کو نہ ماننے والے اور ان کا جواب نہ لانے والے وہ اہل بیت کے مقابلے پر لڑنے اور جھگڑا کرنے اور اختلاف کرنے کے لیے آ گئے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب اہل بیت الحمدللہ مذہب حق ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. آپ نے کبھی سنا کہ ہمارے مذہب کے کسی بھی رہبر نے, کسی لیڈر نے, کسی عالم نے اس طرح کی دھمکیاں دی ہوں, ہم تو ایسا کر دیں گے اور ہم تو ویسا کر دیں گے؟ کچھ نہیں. کیوں کہ اطمینان ہے. ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے, ایسی بات نہیں ہے. اصل تو اسلحہ ہمارے پاس ہے, سب سے بڑا اسلحہ. وہ کون سا اسلحہ ہے؟ علم کا اسلحہ, وزڈم کا, نالج کا, حکمت کا اسلحہ ہمارے پاس ہے. جب اس اسلحے سے کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تو پھر وہ مادی اسلحے مقابلے پر لے کر آتا ہے. رسول اللہ کے ساتھ یہی ہوا نا. بھئی رسول اللہ کے ساتھ آؤ, بیٹھو, ان سے بات کرو, ان سے گفتگو کرو. اسلام کبھی تلوار لے کر نہیں آیا. اسلام نے کبھی خود تلوار نہیں اٹھائی جب تک مد مقابل تلوار لے کر نہیں آیا. آخری حد تک بحث کی ہے, علمی, عقلی. اور جب علمی اور عقلی بحث کام نہیں دیتی تو وہاں پر بھی تلوار اسلام نہیں اٹھاتا. وہاں پھر روحانی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ تم بھی اپنی روحانیت پر بہت ہی زیادہ فخر کرتے ہو, تو دیکھو ہم نے تم کو ساری دلیلیں دے دی, تم یہ دلیلیں مانتے نہیں ہو. چھوٹے سی قوم ہے, مختصر سے لوگ ہیں, ان مختصر سے لوگوں کو ایک چھوٹی سی دھمکی کافی تھی. نہیں مانو گے تو تم کو ہم یہاں سے نکال دیں گے, نہیں مانو گے تو تم کو مار ڈالیں گے. پورا جزیرت العرب مسلمان ہو چکا ہے, اسلامی اسٹیٹ ہے اور اپنی پوری طاقت کی پیک پر ہے. اس موقع پر چند افراد آ کر اپنے مذہب پر بضد ہیں اور اسلام ان کو عقلی اور تمام منطقی دلائل دے رہا ہے اور اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو کیا نتیجہ تھا؟ کہا ٹھیک ہے. کیوں نہیں مان رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں. تم قریب ہو تو چلو صحیح ہے, اب ہم اپنی روحانیت کا مقابلہ کرتے ہیں, اسپرچول کانٹیسٹ, چلو آ جاؤ. اور اس کے بعد کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس طرح کے کانٹیسٹ کے لیے جیسے پیغمبر اسلام نے قرآن پیش کیا, قرآن پیغمبر پیش کرتے رہے نصارہ کے سامنے, نصارہ نجران کے سامنے, مسلسل آیتیں پڑھتے رہے. آپ پڑھیے سورہ آل عمران, یہ مسلسل ان کے سامنے وہ آیتیں پڑھتے رہے, مگر جب ان آیتوں کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور پیغمبر اسلام نے ساری دلیلیں دے دیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے کسی دلیل کو نہیں مانا, قرآن کی دلیلیں نہیں مانی. جب قرآن کی دلیلیں نہیں مانی تو کیا پیغمبر تلوار لے کر آئے؟ نہیں, ایک اور اسلحہ لے کر آئے, ایک اور طاقت لے کر آئے. وہ کیا لے کر آئے؟ اہل بیت کو لے کر آئے. عجیب بات ہے. اب اہل بیت کو کیوں لا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ, جو قرآن نہیں مانے وہ اہل بیت کو کیا مانیں گے؟ تو کہا نہیں, دیکھو جہاں قرآن کام نہ دے, جہاں قرآن کافی نہ ہو وہاں اہل بیت کو لایا جاتا ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. قرآن پیغمبر اسلام پڑھتے گئے, نہیں سمجھ میں ان کے آیا. کب آیا سمجھ میں؟ جب سامنے اہل بیت آ گئے. اہل بیت کیا ہیں؟ بھئی قرآن بھی تو معجزہ ہے نا, تو قرآن سے کام ہو جاتا معجزے سے. کہا نہیں, معجزہ قرآن ہے لیکن خاموش معجزہ ہے. کوئی بھی ایک آیت پڑھ لیتا ہے, پڑھ کے اپنے طور پہ اس کی تشریح کر دیتا ہے.
قرآن اس کا ہاتھ نہیں روکتا کہ خاموش، میری یہ تشریح اس طرح مت کرنا. قرآن خاموش ہے مگر معجزہ ہے، بلا شبہ معجزہ ہے مگر صامت ہے اور خاموش ہے. البتہ اس قرآن کے ساتھ ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو وہ بھی معجزہ ہو مگر بولتا ہوا معجزہ ہو. اسی لیے پیغمبر نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. بس میں جب یہاں تک پہنچا تو میں بہت قریب ہو گیا اس آیت سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور گویا کہ تشریح میں نے پہلے کر دی. اب میں آپ کے سامنے اس کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں. جب انسان عقل اور منطق کو قبول کرتا ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہو جاتا ہے. اور آخرت کے مسائل کی بات ہو رہی تھی نا کہ غیب کے مسائل، قرآن نے پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی چیپٹر میں پہلی دوسری آیت میں بتا دیا متقین کی صفات کیا ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان. پیغمبر اسلام نے اپنا جو مشن شروع کیا، پہلی بات جو کی اس میں یہی ان سے پوچھا کہ کیا تم مجھ پر یقین رکھو گے؟ کس بات پر؟ میں تم سے کہہ دوں کہ یہ 2 آدمی بیٹھے ہیں اس پر یقین کرو گے؟ یہ نہیں. تمہارے سامنے کی بات نہیں، شہود کی نہیں، اس پہاڑ کے پیچھے، یہ پیچھے کی بات کی. اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو غیب کی بات ہو، جس کو تم نے دیکھا ہی نہ ہو، اور میں تم کو بتا رہا ہوں، تم مان جاؤ گے؟ بالکل مانیں گے، اس لیے کہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. جب اتنا منوالیہ 40 سال میں، تب پیغام دیا. کیا پیغام تھا؟ اب تم کو غیب کی خبر سنا رہا ہوں. تو ہمیں تو یقین ہے قرآن اور اہل بیت کے بعد اب ہمیں غیب کے تعلق سے اگر کوئی بھی خبر لینی ہے کہ بھئی مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس کائنات کے پیچھے کیا ہے، جو بھی ماورا چیزیں ہیں اس کائنات میں، ان کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہم کو کرنا ہے، پورے سائنٹیفک طور پر، عقلی طور پر، ہم یہی کہیں گے کہ ہم رجوع کہاں کریں گے؟ قرآن کی طرف، اہل بیت کی طرف. جو قرآن کہہ دے گا ہم مان لیں گے، اور اہل بیت جو بتا دیں گے وہ ہم مان لیں گے. تو قرآن مرنے کے بعد کی ایک کیفیت پیش کر رہا ہے. کیفیت کیا ہے؟ الذین توفاہم، یہ متقین کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے کی آیت میں، آیت نمبر 32 ہے سورہ نحل کی، آیت نمبر 31 میں بات جہاں تمام ہوتی ہے متقین کا ذکر ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کے بعد جو آیت جو میں نے پڑھی وہ الذین سے شروع ہو رہی ہے. الذین کا مطلب وہ لوگ جو، یہ وہ لوگ جو جب ہی کہا جاتا ہے جب اس سے پہلے ان کا ذکر ہو چکا ہو. کس کا ذکر ہوا؟ متقین کا. متقین کی کیفیت کیا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روح ملائکہ اس کیفیت میں قبض کریں گے، طیبین، کہ وہ طیب ہوں گے. یہ لوگ طیب ہوں گے، پاک اور پاکیزہ کیفیت میں، پاکیزگی کی حالت میں ان کی روح قبض کی جائے گی. یقولون السلام علیکم، وہ فرشتے یہ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر ہمارا سلام ہو. فرشتے سلام کریں گے. ایسی کیفیت میں ان کی روح قبض کی جائے گی جبکہ وہ طیب ہوں گے، پاک اور پاکیزہ ہوں گے. اور دوسری بات کیا ہے؟ ان کو سلام کریں گے فرشتے. سلام کیا مطلب؟ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ہم نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہے. یہ سلامتی کی جب ہم بات کرتے ہیں، ضمناً عرض کر دوں کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. بس ایک بات ریچول بن گئی، سلام ضرور کرنا، ان کو سلام کریں، جھک کے سلام کریں، اس طرح سلام کریں، صرف سلام کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام بہت عظیم عبادت ہے بلا شبہ. خاص طور پر اگر آپ سلام کا آغاز کریں، ابتدا کریں، کسی کو سلام کریں، بے پناہ اس کا ثواب ہے. بہت اس کی تاکید ہے قرآن میں بھی اور روایات میں بھی اور سیرت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی اس کی تاکید ملتی ہے کہ آپ آغاز کریں سلام کا، سلام کریں. مگر جب آپ نے سلام کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سلام کا مطلب یہ کہ آپ پر سلامتی ہو. ابھی آپ نے کسی کو سلام کیا اور ابھی وہاں سے ہٹا اور آپ نے اس کی غیبت شروع کر دی، تو یہ ایمان ہے یا نفاق ہے؟ یہ نفاق ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں تم میری طرف سے سلامتی میں ہو، پیس میں ہو، میری طرف سے تمہارے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو پیس کے، تمہارے مینٹل پیس کے، ذہنی تمہارے سکون کے خلاف ہو یا جسمانی سکون کے خلاف ہو. تمہارے سکون کے خلاف کوئی بات میں نہیں کہوں گا. پھر آپ نے کہہ دیا. تو ایک طرف سلام کر رہے ہیں، اس کی سلامتی کے آپ گارنٹی دے رہے ہیں، دوسری طرف ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اس کی سلامتی کے منافی ہیں. یہ درست نہیں ہے. تو جیسے آپ نے کہا السلام علیکم، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے اس کے لیے سلامتی کی گارنٹی دے دی. لیکن کمال دیکھیں، اور یہ اسلام کی عظمت ہے. واقعاً اسلام کیسا مذہب امن ہے، کیسا مذہب امان ہے، سلامتی کا مذہب ہے کہ آپ کے لیے آپ سے کہا کہ سلام کرو، اور یہ سلام کرنا آپ کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے کسی کو سلام کیا، یعنی کسی کی سلامتی کی آپ نے گارنٹی دی اور ضمانت دی، اب اللہ نے اس کی طرف سے آپ کی سلامتی کی ضمانت دے دی. وہ کیسے؟ آپ کے لیے مستحب تھا سلام کرنا، اس کے لیے واجب ہو گیا پلٹ کے کہنا وعلیکم السلام. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جس کو سلام کرتے جائیں گے اس کی طرف سے آپ سکون میں آتے چلے جائیں گے، اس کی طرف سے آپ سلامتی کی گارنٹی خود بخود آپ کو ملتی چلی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اب واجب ہوگا کہ وہ بھی آپ سے پلٹ کے کہے اگر تم مجھے سلامتی کی ضمانت دے رہے ہو تو میں بھی تم کو سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں. تو جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس قوم میں سلام اس انداز سے رائج ہو جائے حقیقی معنی میں، آپ سوچیں کہ وہ کتنی پیسفل قوم ہو جائے گی، وہاں کتنا امن و امان اور سکون ہو جائے گا. اسی لیے کہا کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو چاہے کوئی ہو یا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام چاہتا ہے کہ سلامتی اور سکون اور امن و امان گھر سے شروع ہو. تم گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی موجود ہو یا نہ ہو سلام کرو، کو السلام علیکم. یہ سلام کیوں کیا جا رہا ہے؟ یعنی تم داخل ہوتے ہی کہہ رہے ہو گھبرانا مت مجھ سے گھر والوں، میں تمہارے لیے خطرہ نہیں ہوں، میں تمہارے تکلیف کا سبب نہیں ہوں، میں تمہارے لیے اذیت کا سبب نہیں ہوں، میں تمہارے لیے سلامتی کا سبب ہوں، میں تمہارے لیے سکون کا سبب ہوں. لیکن اس پر قائم رہنا، قائم رہو گے تو مومن رہو گے، قائم نہیں رہے تو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو زبان سے کچھ کہتے ہیں عمل سے کچھ اور. صلوات بھیجو محمد آل محمد. اب میں نے ضمناً سلام کی اہمیت پر یہ بات کر دی آپ کے سامنے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. کیا کہنے؟ سلامتی کی ضمانت کس سے مل رہی ہے؟ جو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، روح قبض کرنے آئے ہیں. انہی سے جب سلامتی کی ہمیں ضمانت مل گئی، یہی تو کامیابی ہے، یہی تو کامیابی ہے. تو پہلی دیکھیں تین جملے ہیں اس آیت میں بڑے پیارے سے. آیت نمبر 32 سورہ نحل. پہلے جملے میں ہے الذین تتوفاہم الملائکہ. اس سے پہلے 28 نمبر آیت میں بھی کہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. یہ طیبین کے مقابلے پر ہے. کچھ ملائکہ ایسے آئیں گے جو لوگوں کی روح قبض کریں گے ایسی کیفیت میں جبکہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر چکے ہوں گے. وہ لوگ اپنے نفس پر ظلم کر چکے ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے. ظالم ہونے کی کیفیت میں کسی کی روح قبض کی جائے گی، یعنی ظالم اس دنیا سے اٹھیں گے. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے اس دنیا میں بے گناہ بھیجا اور اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ظالم ہو کر جا رہے ہیں. ظالم یعنی گنہگار، ظلم کے ساتھ اس دنیا سے واپس جا رہے ہیں. آئے تھے پاکیزگی کے ساتھ جا رہے ہیں، اس گناہ کی نجاست ساتھ میں لے کر. تو ایک گروہ وہ ہے. لیکن میں نے جس گروہ کی بات کی ابھی وہ کون ہے؟ آیت نمبر 32 میں بعد میں الذین
تتوفاہم الملائکہ طیبین، وہ لوگ جو طیبین ہیں ظالمین کے مقابلے پر طیبین. یہ جو طیبین ہے تو پہلا جملہ ہے طیبین کا. دوسرا جملہ کیا ہے؟ یقولون سلام علیکم، یہی فرشتے سلام کریں گے. تو ایک تو طیبین کی سند مل گئی، پاک اور پاکیزہ ہوئے کہ حالانکہ اس کی بھی بڑی تشریح ہے، بہت دلچسپ، انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا قرآن میں کہاں کہاں لفظ طیب کس کس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور طیب کے مقابلے پر کیا کیا الفاظ استعمال ہوئے، اور طیب کی علامتیں کیا ہیں، اور طیب یعنی پاکیزگی کہاں سے شروع ہوتی ہے، بعد میں نہیں شروع ہوتی، ابتدا ہی سے شروع ہو جاتی ہے، نسلوں سے شروع ہوتی ہے پاکیزگی، اور وہ باقی رہتی ہے، اس کے اثرات قائم رہتے ہیں، وہ طیبین. اس کے بعد سلام علیکم، تو طیبین کی سند، پھر سلامتی کی ضمانت. کیا کہنے، آنکھ بند ہوتے ہی اس دنیا کو چھوڑتے ہی کتنے خوش نصیب ہیں. کون؟ متقین. متقین. میں نے اسی لیے ابتدا میں عرض کیا کہ دیکھیں انسان اگر ذرا سا غور کرے تو وہ خود اس کی عقل، اس کی فکر اسے پش کرے گی تقوی کی طرف. وہ کہے کہ بھئی ہمیں متقی بننا ہے ہر حال میں. یہ زندگی ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں انسان روز مرتا ہے رفتہ رفتہ. اگین میں بہت سے موضوعات کو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، لیکن سب کنیکٹڈ ہیں اور ہر موضوع پر ایک ایک گھنٹہ بات کی جا سکتی ہے. یہ سارے جو موضوعات ہیں کہ بھئی ایک انسان ہے، وہ اس دنیا سے اٹھ رہا ہے، کس کیفیت میں اٹھ رہا ہے؟ پاکیزگی کی کیفیت میں. اس کو سلامتی کی سند مل رہی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی کی. اور انسان کی عقل اس کو تقوی کی طرف لے جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو آگے کی تیاری کرنی ہے. اور اگر قرآن اور اہل بیت پہ یقین ہے تو اب اور زیادہ، اب یقیناً وہ متقی بن جائے گا. اس لیے کہ متقی ہی صرف قرآن اور اہل بیت کو مانتا ہے. غیر متقی نہ قرآن کو مان سکتا ہے قرآن کی روشنی میں، اور نہ ہی اہل بیت کو مان سکتا ہے. جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے اصل میں وہ متقی نہیں ہیں، جو لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے اصل میں وہ متقی نہیں ہیں. تو متقین کو طیب ہونے کی سند ملتی ہے، سلامتی کی ضمانت ملتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری. سند، ضمانت، خوشخبری، تین چیزیں ملتی ہیں. سند کس بات کی؟ کہ تم پاک اور پاکیزہ ہو، تم طیب ہو. طیب ہونا، پاک ہونا بہت بڑی بات ہے. عربی قرآن مجید نے جگہ جگہ لفظ طیب کا استعمال کیا ہے، اور اس کے مد مقابل جیسے میں نے یہاں کہا لفظ ظالم استعمال کیا، اکثر جگہ پر طیب کے مقابل لفظ خبیث کا استعمال کیا ہے، ناپاک. تو ایک ہے پاک اور پاکیزہ، جس کا عقیدہ پاک ہو، جس کی فکر پاک ہو، جس کا عمل پاکیزہ ہو، جس کی فالوئنگ پاکیزہ ہو، جس کی رہبر پاکیزہ ہوں، جس کا عقیدہ پاکیزہ، یہ پاکیزگی ہے. طیبین ہیں تو ان کو سند مل گئی، پھر ان کو سلامتی کی ضمانت ملی، پھر بشارت ملی. بشارت کیا؟ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. ابھی روح قبض کی ہے، توجہ کیجیے گا، ابھی روح قبض کی ہے. روح قبض کرتے ہی اور سلام کرتے ہی ان کو یہ بشارت مل گئی کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. ارے جنت تو قیامت کے بعد ملے گی نا، کہ نہیں ابھی داخل ہو جا جنت میں. یہ ابھی کیسے کوئی داخل ہو جائے گا؟ اس پر مفسرین بہت پریشان ہوئے ہیں، اور بلکہ ایک فرقہ ابھی نیا نکلا ہے جس نے برزخ کا انکار کر دیا ہے. برزخ کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بہت سی اس طرح کی آیات ہیں، جیسے اس سے پہلے کی جو آیت ہے ظالمی انفسہم، ان کے لیے بھی ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے جنت میں داخل ہو جانے، کہ روح قبض ہوتے ہی ایک سے کہا جا رہا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، ایک سے کہا جا رہا ہے جہنم میں چلے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ بیچ میں برزخ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد سیدھے جنت یا جہنم. کچھ مفسرین نے دوسری اس کی تعویلات کی ہیں، لیکن احادیث اور روایت کہتے ہیں کہ برزخ، اور قرآن میں بھی ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. برزخ کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اس کی دوسری تعویلیں ہوتی ہیں. یہ سب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حقائق سے یہ مفسرین یا یہ علماء
یا یہ اسکالرز جو ہیں کچھ دور نظر آتے ہیں، انہیں وہ حقیقتیں نظر نہیں آتی جن کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فرشتے آ کر سب سے پہلے تو طیب ہونے کی ان کو سند دیتے ہیں کہ تم طیب ہو، یا اللہ کی طرف سے ملتی ہے سند، پھر ان کو سلامتی کی ضمانت ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ ہیں، جو پاکیزہ ہوتا ہے اسی کو سلامتی کی ضمانت ملتی ہے، اسی کو بشارت ملتی ہے فوراً جنت میں داخل ہونے کی۔ یعنی اب یہاں سے تمہاری جنت یہاں سے شروع ہو گئی۔ جنت کیسے شروع ہوتی ہے؟ فوراً وفات پاتی جنت کیسے شروع ہوتی ہے؟ یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اگر امیر المؤمنین نے نہیں بتایا ہوتا، حارث حمدانی سے بات کرتے ہوئے اگر مولا نے یہ نہیں کہا ہوتا کہ اے حارث حمدانی، میں یمت یرانی، جو بھی مرتا ہے دنیا میں انسان وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر، مجھے ضرور دیکھتا ہے، مرتے ہی مجھے دیکھتا ہے۔ اب کسی کی یہ بات سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، لیکن یہ بات ہماری اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ کی دیگر احادیث سے میچ کرتی ہے یہ بات، اور قرآن سے میچ کرتی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ بھئی مرتے ہی فوراً انسان جنت بھی دیکھ لیتا ہے، جہنم بھی دیکھ لیتا ہے۔ جس نے علی کو دیکھا اس کو یا جنت ملی فوراً، یا اس کو فوراً جہنم ملا۔ اسی کو پیغمبر نے فرمایا تھا، یا علی انت قسیم الجنت والنار، علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو۔ یہ آخرت کی بات نہیں ہے، یہیں سے جنت اور جہنم تقسیم ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو مرتے ہی انسان کو جنت اور جہنم مل جاتا ہے، آنکھ بند ہوتے ہی۔ بس دو گروپ ہیں اس دنیا سے جانے والے، دو ٹائپ کے لوگ ہیں، اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس ٹائپ میں رہنا ہے، کس کیٹیگری میں۔ ایک وہ ہیں جو ظالمی، اور بھی دیگر آیات ہیں جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وقت میرا تمام ہو چکا ہے، کہ مرتے وقت انسان کی کیفیت ضروری نہیں ہے، زندگی میں ہو سکتا ہے ایک شخص بہت بڑا مومن ہو، آخری وقت میں اللہ نہ کرے اس کا ایمان چھین سکتا ہے، کیونکہ شیطان جیسے جیسے آخری لمحات آتے ہیں کسی انسان کی زندگی کے، وہ پوری قد و کاوش، اپنی پوری کوششیں کرتا ہے کہ آخری لمحات میں اس سے اس کے ایمان کو چھین لے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص زندگی میں کافر آپ کو نظر آئے، لیکن ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے وہ مومن ہو جائے۔ زندگی میں مومن رہنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا مومن مرنا کمال ہے۔ مومن مرنا، مومن ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا، یہ کمال کی بات ہے، اور سخت کام بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ایمان پر، اور ایمان کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت، بس یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں، قرآن اور اہل بیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جو بھی ہے انہی کی معیار پر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو آپ لے لیں، اہل بیت کو آپ لے لیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو دین بھی گیا، دنیا بھی۔ ان دونوں سے متمسک جو رہے گا وہی گمراہی سے بچے گا، بس وہی، وہ بھی نہیں، وہی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے لڑنے مت آ جائیں کہ کیا باتیں کرنے لگے ہیں، یہ افتراق کی باتیں کر رہے ہیں۔ افتراق کی بات اگر رسول کر کے گئے ہیں تو میں کیوں نہیں کروں وہی والی بات؟ رسول اللہ فرما کے گئے ہیں کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر متمسک نہیں رہے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جو لوگ بھی دنیا میں قرآن اور اہل بیت سے متمسک نہیں ہیں، ان کا سورس قرآن اور اہل بیت ہونا چاہیے۔ اگر قرآن اور اہل بیت کے علاوہ کوئی سورس ہے تو اس سورس کو ہم قرآن اور اہل بیت سے ملا کے دیکھیں گے۔ اگر اس سے مل رہا ہے تو اس کو قبول کریں گے، اس سے نہیں مل رہا ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے، کوئی بھی سورس ہو۔ تو یہ سورس جب تک رہے گا ہم ایمان پر قائم رہیں گے۔ تو قرآن اور اہل بیت پر قائم رہتے ہوئے اذان محترم، اس دنیا سے جو شخص جاتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور دوسرا فرد کون ہے؟ جو اس کے برعکس کیفیت میں اس دنیا سے جا رہا ہے، اور اس کو قرآن نے ظالم کہا ہے۔
لفظ ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ان کے لیے لفظ طیب کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے، جو سٹرگل کرتا ہے، وہ سٹرگل اتنی سخت منزلوں سے اس کو گزار کر لے جاتی ہے کہ وہ مستقل ہر لمحہ گویا جہاد کی کیفیت میں رہتا ہے. اب جہاد کا لفظ ایسا کر دیا گیا ہے کہ لوگ اب اس کا استعمال بھی گھبراتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے، لفظ جہاد یوز کرتے ہوئے. جہاد کا مطلب ہے سٹرگل، سٹرائیونگ، اور جد و جہد کرنا، اور کوشش، قد و کاوش. اس کو جد و جہد، اسی جہد سے جہاد ہے. اس میں سے ایک قسم ہے جہاد کی بیٹل فیلڈ میں لڑنا، وہ بھی ڈیفینسو وار، جو بالکل لڑنی چاہیے، ضروری ہے، اور فخر سے آپ کہیں کہ بالکل کرنا چاہیے ایسا، اس میں کیا پریشانی. ڈیفینسو وار. اوفینسو ہمارے یہاں کبھی کوئی وار نہیں ہوئی ہے. تو اب انسان اسی وار کی کیفیت میں رہتا ہے، بیٹل فیلڈ میں رہتا ہے. پوری زندگی اس کی بیٹل فیلڈ ہے. شیطان سے لڑ رہا ہے، نفس سے لڑ رہا ہے، خواہشات سے جنگ کر رہا ہے، برائیوں سے لڑ رہا ہے، ایول سے جنگ کر رہا ہے. یہ مسلسل جنگ کی کیفیت میں رہتا ہے انسان. اور اسی کیفیت میں اگر اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ پاک اور پاکیزہ ہے. بس ایک ہی لفظ سے تشریح طیب کی کا اشارہ کر کے اور میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. نہ صرف موت طیب کیفیت میں ہوگی، حیات، یہ زندگی بھی طیب ہو سکتی ہے. زندگی بھی طیب قرآن کہہ رہا ہے، اور موت بھی طیب. زندگی پاک، موت بھی پاک. کب زندگی کب پاک ہے؟ مرد ہو یا عورت، دو چیزوں سے، ایمان اور عمل صالح. بس اس سے وابستہ رہیں، ایمان اور عمل صالح. جب آپ ایمان اور عمل صالح کرتے رہیں گے، اور ایمان اور عمل صالح کے معیار قرآن اور اہل بیت آپ کے لیے رہے گا، تو آپ کی زندگی حیات طیبہ بنے گی. یہ خدا کا وعدہ ہے، پاکیزہ زندگی. اور آخرت یعنی یہ موت بھی ہماری پاکیزہ موت ہوگی. اب اس کو، جسے میں نے کہا کہ قرآن و اہل بیت سے وابستگی گارنٹی دیتی ہے پاکیزگی کی. اب ایک میں پوری مجلس کی پیک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پوری گفتگو اگر میں 10 اشرے بھی پڑھوں خدا کی قسم، تو وہ بات جو میں ابھی 3 منٹ میں کہہ دوں گا وہ بات نہیں پوری ہو سکتی. وہ کیا کہ طیب اسے کہتے ہیں جو خود پاک ہو. پاک ہو. اب یہ پاکیزگی کتنی بلند ہو سکتی ہے، کتنی زیادہ ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایمان کے اوپر کہ آپ کا ایمان کتنا بلند ہے. آپ کہیں گے ایمان کیسے بلند ہو، کیسے معلوم ہو؟ تو میں نے آپ کو معیار کیا دیا؟ قرآن اور اہل بیت. میں نے نہیں دیا، خود قرآن نے اور رسول اللہ نے اور اللہ نے اور رسول نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے ایمان کو گیج کرنے کے لیے جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. اہل بیت سے آپ کتنا قریب ہیں، جتنا قریب ہوں گے اتنا آپ طیب ہوں گے، اتنے آپ پاک اور پاکیزہ ہوں گے. ابھی پاکیزگی کتنی بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک چیز جب پاک آپ کریں، ایک چیز اگر نجس ہو خدا نخواستہ تو اس کو آپ پاک کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے پاک کر لی تو جو پاک کر لی وہ پاک ہو گئی. وہ پاک چیز کسی اور چیز کو پاک نہیں کرتی، یا کرتی ہے؟ پاک چیز کسی پاک چیز کو پاک نہیں کرتی جب تک وہ مطہرات میں شامل نہ ہو. مطہرات یعنی پانی خود وہ پانی ہو تو وہ بھی پانی کی حدیں ہو، اور یہ کہ پانی بھی خود نجس نہ ہو. یہ ساری شرطیں. تو پاک کرتی ہے کوئی چیز کسی اور چیز کو جب نہ صرف یہ کہ وہ خود طاہر ہو بلکہ وہ مطہر بن جائے. نہ صرف پاک ہو، پاک کرنے والی بن جائے. آپ نے اپنے ہاتھ کو پاک کیا، اب آپ اس ہاتھ سے اگر کسی چیز کو چھو دیں گے کیا وہ چیز پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی، وہ چیز پاک نہیں ہوگی. یعنی پاکیزگی متعدی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کا ہاتھ نجس ہے، اس نجس ہاتھ سے آپ نے کسی چیز کو ٹچ کر دیا، وہ چیز نجس ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ نجاست متعدی ہے، نجاست پھیلتی ہے.
طہارت اس انداز سے نہیں پھیلتی جب تک مطہر شامل نہ ہو جائے. بات سمجھ آئی؟ اب وہ بات ہے جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا، کتنی عظیم بات ہے. جو اہل بیت سے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جائیں، اتنے قریب ہو جائیں کہ اب نہ صرف یہ کہ وہ خود پاک ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم. اے حسین کے چاہنے والوں، اے حسین کے اصحاب، آپ کتنا پاک ہوئے، خود بھی پاک ہو گئے، اس زمین کو بھی پاک کر دیا جس میں آپ دفن ہو گئے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو حسین والا جو بن جاتا ہے وہ خود بھی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی بن جاتا ہے. یعنی نہ صرف طاہر ہو جاتا ہے، وہ مطہر ہو جاتا ہے. اتنی پاکیزگی کہ ایسی زمین اتنی پاک ہو جاتی ہے کہ اب کائنات میں جہاں جہاں کوئی رہتا ہو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے سجدہ کروں تو اس زمین پہ کروں، کس زمین پر؟ جسے انہوں نے پاک کر دیا ہے. اتنا پاک کر دیا کہ اب وہ سجدگاہ بن گئی عالم کے لیے. یہ ہے حسین. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس تھی، بات میری تمام ہوئی. پاکیزگی اصل میں سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ ماں باپ سے سٹارٹ ہوتی ہے. باپ سے اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے کہ باپ اپنے لیے بیوی نہیں، اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرے. ماں دیکھے میرے بچوں کی ماں کیسے ہوگی، اور وہیں پہلا اس کا جہاد شروع ہوتا ہے اپنے نفس سے. اس کو نظر آ رہا ہے کچھ، اس کی عقل کہہ رہی ہے کچھ، جذبات کچھ کہہ رہے ہیں، عقل کچھ کرے. عقل کا فیصلہ مانے اگر تو کامیاب ہے. اپنے بچوں کے لیے ابھی سے اس وقت سے بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے، اور جب بچوں کی تربیت اس وقت سے، پھر اس کے بعد ماں ہے. ماں کی طہارت، ماں کی پاکیزگی، رحم مادر کی طہارت، پھر آغوش مادر کی پاکیزگی، پھر تربیت کی طہارت. یہ ساری چیزیں ماں ہی ہے جو اصل میں بچے کو طہارت کی طرف لے جاتی ہے. آپ اٹھا کر تاریخ پڑھ لیں. یہ حسین کے مقابلے پر جتنے آئے تھے نا، خود کو مسلمان کہہ رہے تھے، تاریخ اٹھا کے ایک ایک کی دیکھ لیجئے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی ماں پاکیزہ ہو. پاکیزہ ماں کا بیٹا، پاکیزہ ماں کی اولاد کبھی معصومین کے مقابلے پر نہیں آ سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. میں ایک اور بات کہنے جا رہا ہوں، سنیے گا، اس پہ آپ ریسرچ کیجئے گا، ہو سکتا ہے اگر آپ کو کچھ معلومات ملے تو مجھ سے شیئر کیجئے گا. برے باپ کے بیٹے تو ملے ہیں اچھے، بری ماں کا کوئی اچھا بیٹا آج تک نہیں ملا. نوح کا بیٹا اتنے بڑے باپ کا بیٹا، بھئی 5 ہی تو دنیا کے سب سے بڑے انبیاء ہیں، ان میں سے ایک وہ پہلا سب سے بڑا عظیم نبی، اسی کا بیٹا بگڑ گیا. تو باپ کی تربیت میں کمی تھی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بری ماں تھی. بری ماں کا بیٹا اچھا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اگر برا باپ ہو اس کا بیٹا اچھا ہو سکتا ہے. یزید کی بھی مثال ہے، یزید سے پہلے بھی مثالیں موجود ہیں، یزید کے بعد بھی مثالیں موجود ہیں. باپ برا تھا، بہت ہی برا تھا. یزید سے بڑا کوئی برا اور کوئی برا باپ ہوگا یزید سے زیادہ؟ بیٹا کتنا نیک نکلا. اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ سارا مسئلہ اہل بیت سے دشمنی کا دنیا داری کے بیس پہ تھا نا. اس نے دنیا کو اور حکومت ٹھوکر مار دی اور یہ کہہ کے ماری کہ یہ ہمارا حق ہے ہی نہیں، یہ حق اہل بیت کا ہے. اس کی جزا کیا ملی؟ آج بھی آپ جب جاتے ہیں زیارت کے لیے تو یزید کی قبر آپ کو نہیں ملتی، لیکن ایک قبر ملتی ہے جس پر لکھا ہوا یہی ہے، ھذا قبر محب اہل بیت. یہ لفظ لکھا ہوا، ھذا قبر محب اہل بیت معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان.
آپ ذرا نسل دیکھیں اور نتیجہ دیکھیں، توجہ کیجئے گا۔ تو جانے محترم، باپ برا ہو تو ہو، اور بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں بھی بری ہو تو ہو، اصل میں تربیت جو ہے اگر صحیح ہے، اگر ماں باپ تربیت نہیں کر سکے، جہاں تربیت مل جائے، معلم صحیح ہو، تو پھر وہ آپ اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں اور وہ نتائج نظر آتے ہیں۔ کربلا میں بھی ہم کوئی نظر آیا، تو میں نے جو کہا نا کہ کوئی ممکن ہی نہیں ہے آپ کوئی ایسا شخص دکھائیں کہ جو اہل بیت کے مقابلے پر آیا ہو اور اس کی ماں صحیح تھی، صحیح رہی ہو۔ میری جان قربان میرے مولا حسین پر، اس حقیقت کو کس حسین پیرائے میں میرے مولا نے ثابت کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو مجھے معلوم ہے کہ جب جنگ ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا، اتنے بڑے لشکر میں ایک حر نکل کر آئے گا اور حر حسین کے ساتھ ہوگا، حسین کے ساتھ، یعنی کتنا عظیم ہے مرتبہ جناب حر کا، واقعی ان کی قسمت پر رش کے چند لمحوں کا فرق تھا، بس چند لمحوں میں یا ادھر یا ادھر، مگر کیا مرتبہ پایا جناب حر نے کہ آج ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے، یعنی ایک چند لمحہ پہلے ان میں تھے کہ جن پہ اتنی نفرتیں ان کی طرف سے، ہر انسان بحیثیت انسان، مسلمان چھوڑیں، انسان ہو کر نفرت کرے گا ان کے کردار سے، تو جو انسانیت سے گر جائیں، بالکل حیوان اور جانور بن جائیں، وہی صرف ان کو زندہ باد کہہ سکتے ہیں، مسلمان تو کہہ نہیں سکتا۔ وہ جو انسان بھی نہ رہ جائے وہی ایسے ظالموں کو زندہ باد کے نعرے لگا سکتے ہیں، اور ملے گا نہیں کوئی، اور پھر وہ بھی شرمندہ، وہ بھی ان کی ہمت نہیں قوم کے سامنے آنے کی۔ کمال کی بات، یہ دیکھیں یہ حسین کے نام کا اثر ہے، مجال نہیں ہے، کہہ تو دیا، نعرے تو لگا دیے، اب لگا کے دکھاؤ، نہیں لگا سکتے۔ اس کے مقابلے پر حسین کے نعرے آپ نے سن لیے کہ نہیں سنے؟ تاریخی جلوس ہوا، تاریخی نعرے، لبیک یا حسین کی صدائیں، پوری دنیا لبیک یا حسین کہہ رہی ہے، اور یہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ جو بیدار ہوتا جا رہا ہے کہتا جا رہا ہے یا حسین، جو ابھی سو رہا ہے وہ ابھی سو رہا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ابھی نہیں پکار رہے تو اس مطلب سو رہے ہیں۔ تو حسین نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں ماں کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ایک جملہ کہہ دیا حر سے، ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ بڑا جملہ ہوا کرتا تھا، اس میں کوئی گالی نہیں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی، یہ کوئی ایسے سخت الفاظ بھی نہیں ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے الفاظ ضرور ہیں کہ کوئی ایک بہادر اس کو سن کے خاموش نہیں رہ سکتا، وہ فوراً جواب دیتا۔ حر نے بھی جواب دیا، مگر حر کا جواب عجیب تھا۔ کیا حسین تم نے تو میری ماں کو کہہ دیا، تم نے کہہ دیا نا، آپ کہہ سکتے ہیں حسین میری ماں کو، مگر آپ کی ماں ایسی پاکیزہ ہے، ایسی عظیم ہے کہ میں پلٹ کے اگر کوئی دوسرا کچھ کہتا تو ضرور جواب دیتا، آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کی پاکیزہ ماں کا تو میں نام بھی بغیر وضو کے لے نہیں سکتا۔ اتنا پیک تھا احترام کا جواب میں حر کی طرف سے۔ مولا ایسے حر کو آپ نے ایسی بات کہہ دی؟ کہا نادان، میں یہی تو کہنا چاہتا تھا، دنیا دیکھ لے کہ جس کی ماں پاکیزہ ہوتی ہے وہ حسین کے مقابلے پہ نہیں آتا۔ اس کی ماں، جس کی ماں، پاکیزگی کی دلیل کیا ہے ماں کی؟ کہ پاکیزہ ماں صرف وہ ہوتی ہے جو پاکیزہ اہل بیت کی پاکیزہ محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالے۔ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کی ماں پاکیزہ تھی، اس کی پاکیزگی کی دلیل کیا ہے؟ کیا اس کے بچپن سے اس کے دل میں میری ماں کی محبت ڈالی تھی، احترام ڈالا تھا، اور احترام صرف وہی ڈال سکتے ہیں جو طیبین ہوں، جو طیب ہوں، پاکیزہ ہوں۔ اور اس نے اسی وقت سے گویا حر کو بدل دیا،
حر قدم قدم پہ سوچتا رہا کہ میں جس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ماں اتنی عظیم ہے، میں اس سے جنگ کرنے کیسے آ گیا، میں اس کے مقابلے پر کیسے آ گیا، میں نے اس پر پانی کیسے بند کر دیا. یہ سوچتا رہا آخری لمحوں تک سوچتا رہا. اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ اس امید میں رہا کہ ہو سکتا ہے جنگ نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرزند رسول سے یہ امت جنگ کرے؟ اس کو اس کی امید نہیں تھی. وہ صرف سمجھ رہا تھا کہ بھئی کچھ معاملات ہے، کہیں جا کے رک جائیں گے، قتل تک اور مقاتلے تک بات نہیں پہنچے گی. لیکن جب اس کو پتہ چل گیا کہ کل ہر حال میں جنگ ہونی ہے، تو اب وہ بے چین ہوا. اور وہ رات بہت مشکل سے گزری ہے اس کے لیے، اور اتنی دشوار تھی وہ رات. دیکھیں حسین نے ایک معیار دے دیا تھا کہ ماں کا پاکیزہ ہونا شرط ہے میری طرف آنے کے لیے. اب حر کے ساتھ اور کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا. اگر آ سکتا تھا تو اسی ماں کا بیٹا آ سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ حر کو بے چین دیکھ کے بھائی نے ہی پوچھا، بھیا آپ بے چین کیوں ہیں؟ آپ کو کس چیز نے اتنا رنجیدہ کیا ہے، اتنا بے چین کیا؟ آپ اتنے بڑے بہادر، آپ نے اتنے شجاع. یہ تو چند لوگ ہیں، اسے تو ہم لشکر بھی نہیں کہہ سکتے. یہ تو اتنا سا چھوٹی سی ایک جماعت ہے، اس کو لشکر بھی نہیں کہا جا سکتا. کتنے افراد ہیں، ان میں بوڑھے ہیں، ان میں ضعیف لوگ ہیں، ان میں بالکل بچے ہیں. ان بچوں کو کیا کوئی سپاہی گنے گا؟ تو ان سے ہم کیوں خوف زدہ ہوں؟ تو ایک مرتبہ جواب میں بھائی یہ کہتا، اچھا تو تم مجھ کو بہت بڑا بہادر کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں. کہ تم بھی تو بہادر ہو، میں دیکھوں تم کتنے بہادر ہو. تم تو مجھ کو لرزتا ہوا پا رہے ہو، تم تو مجھ کو دیکھ رہے ہو کہ میں کانپ رہا ہوں. تم کو معلوم ہے کس چیز نے مجھ کو لرزایا ہوا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کس چیز نے مجھ کو بے چین کیا؟ کہ نہیں معلوم. کہا میں تم کو بتاتا ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں تم کتنے بہادر ہو، اور تم کیسے اس بات کو برداشت کر لو گے. کہہ کے چلے، ہاتھ پکڑ کے ایک جگہ جا کے رک گئے. کہا بھیا کہاں لے کر آئے ہو؟ کہا سنو، ذرا کان لگا کے سنو کیا آوازیں آ رہی ہیں. اب جو سنا، حسین کے خیموں سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی. التش کی صدائیں، پیاس کی صدائیں آ رہی تھی، التش کی آوازیں آ رہی تھی. بچے تڑپ تڑپ کے کہہ رہے تھے ہائے پیاس، ہائے پیاس. بھائی ایک مرتبہ تڑپنے لگا، بھیا یہ کیسی آوازیں؟ کہ یہ آل محمد کے بچوں کی آوازیں ہیں، یہ رسول کے بچوں کی آوازیں ہیں، یہ علی کی اولاد کی آوازیں ہیں، جس فاطمہ کا ہم احترام کرتے ان کے بچوں کی صدائیں ہیں. یہ پیاس سے تڑپ رہے. اور بھیا تم کو معلوم ہے یہ پیاس سے تڑپ اس لیے رہے کہ ہم نے روکا حسین کو، اور حسین کے پاس اتنا پانی تھا کہ آج بچے پیاسے نہیں رہتے. حسین نے وہ پانی ہمیں پلا دیا تھا، میں اس لیے بے چین ہوں. کہا پھر کیا سوچا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم، میں اس لیے بے چین ہوں. میں کروں تو کیا کروں؟ اس طرف دیکھتا ہوں تو جہنم ہی جہنم ہے، اس طرف دیکھتا ہوں تو میرا منہ نہیں ہے حسین کے سامنے جانے کا. میں کیسے حسین کے پاس جاؤں؟ بس یہ بے چین ہو کہ کیسے جاؤں. بھائی نے ہمت دلائی. کہا بھیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حسین کو پہچانا نہیں ہے، کریم ابن کریم. چلے ہم دونوں چلتے ہیں. دونوں بھائی آئے، ساتھ میں حر کا بیٹا آیا، ساتھ میں حر کا غلام آیا. چھوٹا سا قافلہ ادھر. حسین نے استقبال کیا. ہاں آزادارو، جب حسین کو دیکھا تو اپنے سر کو قدموں پہ رکھ دیا. مولا اس وقت تک یہ سر اٹھے گا نہیں جب تک آپ معاف نہیں کر دیں گے. حسین نے سینے سے لگا کے کہا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم حر ہو دنیا اور آخرت میں. اور ایک بہت بڑی سند مل گئی. امام نے فرمایا کہ تیری ماں نے سچ تیرا نام حر رکھا تھا. جس ماں کے لیے ایک جملہ کہہ دیا تھا، اس ماں کی تعریف بھی امام کی زبان سے نکل گئی. خوش نصیب تھے حر، دنیا اور آخرت میں آزاد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنْقَلِبُونَ. پروردگار سمجھ صالح کو قبول فرما. اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سنت سنانے کی توفیق کرامت فرما. ہر آفت و بلا سے محفوظ معمون رکھ. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امن اور سکون کرامت فرما. اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال فرما. ان کی اولاد کو قیامت تک صراط مستقیم پر قائم رکھ. خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں، عزادار ہیں، خداوندہ ان سب کی حفاظت فرما.
جو مومنین زیارت اربعین کے لیے گئے ہوئے تھے جہاں جہاں سے دنیا کے جس کونے سے بھی، انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک واپس پلٹا دیں۔ ہم سب کو انشاءاللہ آئندہ سال زیارت اربعین کربلا میں نصیب فرما، اور اس سے پہلے زیارت و شفاعت اہل بیت ہمیشہ ہماری قسمت میں محفوظ ہو۔ خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی الائمة المعصومین من ولدک و بنیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلی یا غریب الغرباء سلطان علی بن موسیٰ الرضا، علیک التحیۃ والثناء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلی یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک۔ السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔